حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ جاہلیت کے دوست تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو عرض کیا، اے ابو القاسم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ہے۔ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کی مجلسوں میں نظر نہیں آتے ہیں، اور لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے آباء و اجداد وغیرہ کے عیوب بیان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور تم کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات پوری فرمائی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے اس قدر خوشی کے ساتھ واپس ہوئے کہ کوئی بھی مکہ کی ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان، جن کو اخشبین کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوش نہ تھا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے حضرت عثمان بن عفان اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ حضرات بھی مسلمان ہو گئے۔ دوسرے روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد اور حضرت ارقم بن ابو الارقم کو لے کر حاضر ہوئے، اور یہ سب حضرات بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ اے محمد، قریش جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے اور آپ نے ہمیں بیوقوف بتایا ہے اور ہمارے آباء و اجداد پر کفر کا الزام لگایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ سب صحیح ہے، بے شک میں اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی ہوں۔ اللہ نے مجھے اس لیے مبعوث فرمایا ہے تاکہ میں اس کا پیغام پہنچاؤں۔ میں تمہیں یقین کے ساتھ اللہ کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کی قسم بے شک حق یہی ہے۔ اے ابو بکر، میں تم کو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ہمیشہ اس کی اطاعت کرتے رہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ اقرار کیا اور نہ انکار، اور اسلام لے آئے اور بت پرستی چھوڑ دی اور اللہ کے شریکوں کو بھی چھوڑ دیا اور اسلام کی حقانیت کا اقرار کر لیا، اور ایمان و تصدیق کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہوئے۔ دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی وہ ضرور ہچکچایا اور تردد میں پڑا اور کچھ دیر سوچ کر اسلام کو قبول کیا، لیکن جب میں نے ابو بکر کو دعوت دی وہ نہ ہچکچائے اور نہ تردد میں پڑے بلکہ فوراً اسلام لے آئے۔ لہذا پہلی روایت میں جو یہ الفاظ گزرے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ اقرار کیا اور نہ انکار کیا، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ابن اسحاق وغیرہ بہت سے راویوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر وقت ساتھ رہنے والے تھے اور اچھی طرح سے جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے اور امانت دار ہیں اور عمدہ طبیعت اور بہترین اخلاق کے مالک ہیں، کبھی مخلوق کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں تو اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ لہذا جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ بات ذکر کی کہ اللہ نے ان کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجا ہے، انہوں نے فوراً اس کی تصدیق کی اور ذرہ برابر بھی نہ ہچکچائے اور نہ دیر کی۔ بخاری شریف میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں کچھ جھگڑا ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا تھا، اس وقت تم سب نے کہا تھا کہ میں غلط کہتا ہوں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یہ صحیح کہتے ہیں، اور جان و مال سے انہوں نے میری ہمدردی کی تھی، تو کیا تم لوگ میری وجہ سے میرے اس ساتھی کو چھوڑ دو گے؟ یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دفعہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کبھی کچھ تکلیف نہیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد اس بات کی کھلی دلیل ہے
کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل بن حشام کے ذریعے قوت عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرما لی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی بنیادوں کے مضبوط ہونے کا اور بت پرستی کی عمارت کے گر جانے کا ذریعہ بنایا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے سختیاں برداشت کرنے کے بعد میں آگے آئے گی۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاوند سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف برداشت کرنے کا ذکر ہے، اور پھر اس حدیث میں یہ مضمون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور فرمایا، تمہارا کیا ارادہ ہے اور تم کیوں آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ میرے سامنے پیش فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی اسی جگہ اسلام لے آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھر کو چھوڑیں اور مسجد حرام تشریف لے چلیں، وہاں جا کر کافروں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت کریں۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اپنے ابتداء اسلام کا قصہ بیان کروں؟ ہم نے کہا جی ضرور۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں سے تھا۔ صفا پہاڑی کے قریب ایک مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا گریبان پکڑ کر فرمایا، اے خطاب کے بیٹے مسلمان ہو جا، اور ساتھ ہی یہ دعا کی کہ اے اللہ اسے ہدایت عطا فرما۔ میں نے فوراً کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ فرماتے ہیں میرے اسلام لاتے ہی مسلمانوں نے اتنی بلند آواز سے تکبیر کہی کہ جو مکے کی تمام گلیوں میں سنائی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت عمرو بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی خالہ اروا بنت عبد المطلب کے پاس ان کی بیمار پرسی کے لیے گیا تھا۔ کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غور سے دیکھنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا تھوڑا بہت تذکرہ ان دنوں ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے عثمان تمہیں کیا ہوا؟ مجھے غور سے دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ کا ہمارے میں بڑا مرتبہ ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، اللہ گواہ ہے کہ میں یہ سن کر کانپ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ آیت لکھی ہوئی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور آسمانوں میں ہے روزی تمہاری اور جو تم سے وعدہ کیا گیا، سو قسم رب آسمان اور زمین کی کہ یہ بات تحقیق ہے جیسے کہ تم بولتے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہما دونوں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے محمد یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا وہ دین ہے جسے اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے اور جسے دے کر اپنے رسولوں کو بھیجا۔ میں تم کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو کہ اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، کہ تم اس کی عبادت کرو اور لات و عزا دونوں بتوں کا انکار کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ ایسی بات ہے جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنی، اس لیے میں اپنے والد ابو طالب سے پوچھ کر ہی اس کے بارے میں کچھ فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پسند نہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز فاش ہو جائے۔
تو ان سے فرمایا اے علی اگر تم اسلام نہیں لاتے ہو تو اس بات کو چھپائے رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حال میں رات گزاری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں مسلمان ہونے کا شوق پیدا فرما دیا۔ اگلے روز صبح ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کل میرے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بات پیش فرمائی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو کہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور لات و عزا کا انکار کر دو اور اللہ کے تمام شریکوں سے برات کا اظہار کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لی اور اسلام لے آئے، اور ابو طالب کے ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چھپ چھپ کر آتے رہے اور اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، بالکل ظاہر نہ ہونے دیا۔ حبہ ارنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن منبر پر ہنستے ہوئے دیکھا، اور اس سے پہلے کبھی اتنا زیادہ ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانت ظاہر ہو جائیں۔ پھر فرمایا مجھے ابو طالب کی ایک بات یاد آئی کہ ایک روز ابو طالب ہمارے پاس آئے اور میں بطن نخلا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا اے میرے بھتیجے تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ تم دونوں جو کچھ کر رہے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور سجدے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میری سنین سجدے کی حالت میں مجھ سے اوپر ہو جائیں، یعنی میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی اس بات پر تعجب کرتے ہوئے ہنسے اور پھر فرمایا اے اللہ میرے علم کے مطابق آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اس امت میں کسی بندے نے مجھ سے پہلے آپ کی عبادت نہیں کی ہے۔ یہ بات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ کہی اور فرمایا میں نے تمام لوگوں سے 7 سال پہلے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی۔